بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ينجس الماء حدثنا محمد بن علاء عثمان بن ابی شیبہ والحسن بن علی وغيرهم قالوا حدثنا ابو اسامہ عن الولید بن کثیر عن محمد بن جعفر بن زبیر عن عبداللہ بن عمر عن ابیہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال ابو داود هذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال ابو داود وهو الصواب. دیکھیں محمد بن علاء اور عثمان بن ابی شیبہ اور حسن بن علی اور ان کے علاوہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے بیان کیا ابو اسامہ سے اور انہوں نے ولید بن کثیر سے اور انہوں نے محمد بن جعفر بن زبیر سے اور انہوں نے عبداللہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تالاب کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا جس کو پینے کے لیے چوپائے اور درندے آتے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پانی 2 کلوں کے برابر ہو جائے تو وہ ناپاکی کے اثر کو قبول نہیں کرتا. الفاظ راوی ابن علاء کے ہیں اور عثمان اور حسن بن علی نے محمد بن عباد بن جعفر سے روایت کیا ہے، اور امام ابو داود علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ محمد بن جعفر صحیح ہیں بغیر عباد کے واسطے کے. دیکھیں اس باب میں امام ابو داود علیہ رحمہ نے پانی کا معرکۃ الآراء مسئلہ ذکر کیا ہے. یعنی پانی کے مسائل کے بارے میں ویسے تو کافی سارے مذاہب ہیں، تقریباً 15 مذاہب ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہیں جن کو صاحب بحر الرائق نے اور شرح مہذب نے اور باقی حضرات نے جن کو نقل کیا ہے وہ مشہور 4 مذہب ہیں. سب سے پہلا مذہب اصحاب ظواہر کا ہے، یعنی داود ظہری کا ہے کہ ان کے ہاں پانی بالکل نجاست گرنے سے پانی بالکل نجس نہیں ہوتا، چاہے اوصاف تبدیل ہوں یا نہ ہوں، الا یہ کہ اس کی رقیت اور سیلان جاتا رہے. یعنی اس کا بہنے والی جو صفت ہے رقیت اور سیلان ہے، ہاں وہ ختم ہو جائے تو پھر یہ پانی ناپاک ہوگا، وگرنہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. یہ پہلا مذہب تو اصحاب ظواہر کا ہے. اور دوسرا مذہب امام مالک علیہ رحمہ اور ابن حزم ظہری علیہ رحمہ کا ہے کہ ان کے ہاں پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی متغیر نہ ہو. اور تیسرا مذہب امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اور امام شافعی علیہ رحمہ کا ہے. ان حضرات کے ہاں اگر پانی قلتین سے کم ہو تو نجاست گرنے سے وہ نجس ہو جاتا ہے، چاہے اوصاف پانی کے اوصاف میں تغیر و تبدل ہو یا تغیر و تبدل نہ ہو. اور اگر قلتین سے پانی زائد ہو تو اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی متغیر نہ ہو. اور اوصاف ثلاثہ سے مراد بو، رنگ اور ذائقہ ہے. اور چوتھا مذہب احناف کا ہے کہ احناف کے ہاں مائع قلیل نجاست کے دخول سے مطلقاً نجس ہو جاتا ہے. جب تھوڑا پانی ہے اس میں نجاست داخل ہوگی تو وہ مطلقاً نجس ہو گیا، چاہے اس سے اوصاف ثلاثہ تبدیل ہوئے ہوں یا اوصاف ثلاثہ تبدیل نہ ہوئے ہوں، پانی ناپاک ہو جائے گا. اور مائع کثیر یعنی بہت زیادہ پانی یہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک اوصاف ثلاثہ میں تغیر نہ ہو. باقی قلیل اور کثیر کا فرق کیا ہے؟ ان کا فرق مبتلا بھی کی رائے پر ہے. یعنی اگر اس کو معلوم ہو جائے بالیقین کہ پانی کے ایک طرف میں واقع ہونے والی نجاست کا اثر دوسری طرف پہنچ گیا ہے تو وہ پانی قلیل ہے. اور اگر اس کا یقین نہ ہو یعنی وہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا
تو یہ پانی کثیر ہے۔ اچھا پھر اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات میں اختلاف ہے، یعنی پانی کی جو اثر ایک طرف سے دوسری طرف پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اس کی کیا علامات ہیں؟ فرمایا کہ اس کی علامات میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس کی علامت تحریک ہے، اس کی علامت تحریک، حرکت دینا ہے۔ اور پھر تحریک کی دو صورتیں ہیں، تحریک کی دو صورتیں ہیں، ایک تحریک بالوضو اور دوسرا تحریک بالغسل، یعنی وضو کی حرکت اور دوسرا غسل کی حرکت، یعنی ایک جانب سے وضو کیا جائے تو اس کی ایک کنارے پر حرکت، وضو کیا جائے تو اس کے ہر وضو کی حرکت اس کے دوسرے کنارے پر جانے لگے، تو یہ ہے۔ یا یہ ہے کہ بھی ایک طرف غسل کیا جائے تو اس کی حرکت دوسری طرف چلی جائے، یعنی اگر ایک طرف کی حرکت دوسری طرف نہ جائے تو یہ پانی کثیر ہوگا، اور اگر ایک طرف کی حرکت دوسری طرف چلی جائے تو یہ پانی قلیل ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کی علامت بتائی ہے رنگ، یعنی رنگ ڈالنا، اگر ایک طرف رنگ ڈالیں تو اس کا اثر دوسری طرف پہنچ جائے تو یہ ماء قلیل ہوگا، اور اگر اس کا اثر دوسری طرف نہ پہنچے تو یہ ماء کثیر ہوگا۔ یعنی جب رنگ دوسری طرف نہیں پہنچا تو ہم سمجھیں گے کہ نجاست کا اثر بھی دوسری طرف نہیں پہنچا، اور اگر رنگ دوسری طرف پہنچ گیا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ اس کا اثر بھی دوسری طرف پہنچ گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی علامت جو بیان کی ہے وہ مٹی ڈالنے کی بیان کی ہے، یعنی اگر ایک کنارے کی جانب مٹی ڈال کر دیکھا جائے کہ بھئی اس مٹی کا اثر دوسری جانب جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور اگر دوسری جانب اس کا اثر چلا جائے تو یہ پانی قلیل ہوگا، اور اگر مٹی کا رنگ یا اس کا اثر دوسری جانب نہ جائے تو یہ پانی کثیر شمار ہوگا۔ اور پھر بعض حضرات نے اس کی علامت پیمائش بھی بیان کی ہے کہ اس کو پانی کی پیمائش کی جائے کہ اتنا چوڑا اور اتنا لمبا تالاب ہو، اتنا بڑا تالاب ہو تو پھر یہ کثیر ہوگا، اگر اس سے کم ہو تو یہ قلیل ہوگا۔ اور پھر پیمائش کے اندر کئی قول ہیں، 7 فی 7 بھی ہے، یعنی 7/7، 8 فی 8 بھی ہے، 10 فی 10 بھی ہے، 15 فی 15، یعنی 8/8، 10/10 اور 15/15، اور 20 فی 20 اور 20/20، یعنی 20 ہاتھ یوں، 20 ہاتھ لمبائی اور 20 ہاتھ چوڑائی، یہ بھی ہے۔ لیکن متاخرین احناف نے عوام کی سہولت کی خاطر تیسرے قول کو، یعنی 10 فی 10، 10/10، جسے ہم دہ در دہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ قول ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ قول صرف اندازتاً ثابت ہے، صراحتاً کسی امام سے منقول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس قول کی وجہ یہ کہ امام محمد علی رحمہ اپنی مسجد میں درس دے رہے تھے، اور طلباء قلیل و کثیر کے درمیان، طلباء میں سے کسی نے پانی کے قلیل اور کثیر کے درمیان فرق پوچھا، تو امام محمد علی رحمہ نے اپنی مسجد کے اندر جو حوض تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر اتنا ہو یا اس حوض کے برابر ہو تو یہ پانی کثیر ہوگا، اور اس سے کم ہو تو یہ قلیل ہوگا۔ تو طلباء نے جب اس مسجد کے حوض کی پیمائش کی تو وہ کتنا ہوا ہے، وہ 10 فی 10، یعنی 10 در 10 ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہی قول مشہور ہو گیا، اور امام محمد علی رحمہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔